سمیع ابراہیم صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، یہ جو 3 رکنی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، اس کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ جو کمیشن ہے، مجھے یہ اس کو بنانے میں بددیانتی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، اور یہ جو عمر الطاف بندیال صاحب اور مظاہر نقوی کے خلاف جو حکومت کرنا چاہتی ہے اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں یہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ کسی بھی جج کے بارے میں کوئی بھی جو انفارمیشن چاہیے ہے کسی بھی حوالے سے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے احکامات کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ طے ہو چکا ہے۔ اور پھر آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے آصف سعید خان کھوسا صاحب جو ہیں وہ ججمنٹ دے چکے ہیں ان کی سربراہی میں بینچ کے، وہ کون سا ایویڈنس جو آڈیو ویڈیو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگی، یعنی کس نے اس کو ریکارڈ کرنے کا آرڈر دیا، کس نے اس کو ریکارڈ کیا اور کس وجہ سے ریکارڈ کیا، یہ چیزیں بہت یہ اہم ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ جو اب اس کے اگر آپ ٹی او آر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو مخصوص بینچز کے سامنے کیس لگانے کی بات اور ججز کی گفتگو سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی عمر الطاف بندیال صاحب اور مظاہر نقوی اس کا ٹارگٹ ہے۔ تو یہ بددیانتی، اور پھر یہ بددیانتی پر مبنی ہے، اور یہ اس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ کابینہ وزیر اعظم کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کر سکتے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے بھی انہوں نے کروانے کی کوشش کی، وہاں پہ نور عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو اراکین اسمبلی ہیں 72 ان کو واپس بھی اس لیے نہیں آنے دے رہے تحریک انصاف کے کہ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو یہ جو کچھ بھی آج وزیر اعظم نے کیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک کارروائی کا آغاز کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس میں ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے اندر بھی کچھ ایک ڈویژن ہے، تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق صاحب اس کے ہیں، پھر ممبر ہیں، پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کو اس کا ممبر بنا کے، تو یہ جو ججز کو بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے، جو ان کے اندرونی معاملات ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے یہ ایکسپلائٹ اور ادارے کو توڑنا یہ کیا ہے۔ اگر کوئی کمیشن بنا کے اس وقت کوئی زخموں پر مرہم رکھنا اور آگے اگر بڑھنا تھا تو وہ ضروری تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے لیے کمیشن سپریم کورٹ کا بنایا جاتا ہے کہ یہ تشدد کس نے کرایا ہے، یہ وائلنس کس نے کرایا ہے، یہ سب کچھ وہ جو ایک احتجاج تھا وہ وائلنٹ کیسے ہوا۔ لیکن یہ انہوں نے عمر الطاف بندیال اور مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں ایک غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہدایت کے بغیر کسی طرح سے بھی کوئی کسی جج کے بارے میں انکوائری نہیں ہو سکتی، اور یہ سٹنگ جج کے ٹیلی فون ٹیپس، اس کی تحقیقات اور اس میں پھر ایک علیحدہ کمیشن، تو یہ سمیع صاحب آپ کو لگتا کیا ہے ویسے تحقیقات ہوں گی کیسے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کسی ادارے کو ہدایت نہیں ہے تو وہ کیسے کسی جج کے بارے میں ایویڈنس اکٹھا کر سکتا ہے، کس طرح ان کی انفارمیشن لے سکتا ہے، یہ بالکل ایک اس کی یہ طے شدہ ہے بالکل۔ اور پھر آڈیو ویڈیو لیکس کا اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہے کہ وہ کون سا ہو سکتا ہے ایڈمیسیبل۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک پریشر اور ان کو کام سے روکنا اور جن چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے وہاں پر توجہ نہ دینا، تو یہ حکومت دے آر پلئنگ وتھ فائر، اور یہ بالکل ایک کنفرنٹریشن پر یہ اتر گئے ہیں۔ اور آج دیکھیں دوسری، میں آپ کا صرف 1 منٹ لوں گا سمیہ، آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 72 اراکین اسمبلی کو جو ڈی نوٹیفائی کیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے، اسپیکر نے وہ فیصلہ کالعدم اور ممبران سے کہا کہ واپس جائیں۔ خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی غلط ہے، ہم نہیں مانتے ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور وہ تو اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ سنیں نہ سنیں کیا کریں، ہم نہیں مانتے ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ تو جناب جہاں پر اس طرح اداروں کو بے توقیر کیا جا رہا اور وہ بھی حکومت کر رہی ہے، تو یہ سارا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ وہی چین ہے، یہ بدنیتی اور بددیانتی پر مبنی یہ سارے احکامات ہیں وفاقی حکومت نے جو کیے ہیں، اور یہ بالکل یہ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ میری تو یہ ٹیک ہے اس میں، اور یہ میں نے بڑے لوگوں سے، کیونکہ خود بھی میں کیس فالو کرتا رہا، اور میں جو لیگل فرٹرنیٹی کے جو بڑے اہم لوگ ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے، اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ صرف جو ایک اندرونی جو معاملہ چل رہا ہے عدالتوں میں ججز کے بیچ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ججز کو امبیرس کرنے کی کوشش کی کر کے
ٹھیک ہے سمی صاحب، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔